وہ اس لیے وہ پروسیس ہے اس کھوٹ کو دور کیا جائے. تو پیغام یہ دیا جا رہا ہے بندے دنیا میں ہی کھوٹ دور کر کے آنا. قبر میں نے دور کیا تو تجھے بڑی تکلیف ہوگی. کھوٹ کیا ہے وہ دو جملوں میں اس پہ بھی روشنی ڈال دیتے ہیں. کھوٹ کیا ہے؟ اللہ سے دوری پر زندگی گزارنا یہ کھوٹ ہے. نہ اپنی ابتدا کی خبر نہ انتہا کی خبر، بس پیسے کی خبر، بس جاہ و منصب کی خبر، نہ مبدا کی خبر نہ منتہا کی خبر، نہ مالک کی خبر نہ خالق کی محبت اس کی خبر. اس طرح بے خبری کی زندگی گزارنا یہ کھوٹ ہے. بولے یہ کیا ہے؟ کھوٹ. پیشانیوں کا سجدوں کی رونق سے ویران ہو جانا یہ کھوٹ ہے. زبان ہر وقت جھوٹ بولے یہ کھوٹ ہے. چرس پینا، شراب پینا، جھوٹ بولنا، رشتہ داریاں توڑنا، یہ سب کیا ہے؟ کھوٹ. زندگی ساری بلیئر کے پھٹے میں گزر گئی یہ کھوٹ ہے. والدین کی نافرمانی یہ کھوٹ ہے. رشتہ دار ناراض، مامے ناراض، چاچے ناراض، پھوپھیاں ناراض، خالائیں ناراض، اور صاحب کو مان ہے اپنی داڑھی پہ. صاحب کو مان ہے کہ میں ہر سال عمرہ کرتا ہوں، حج کرتا ہوں. مخلوق کے خدا جھولی پھیلا کے کہتی ہے مولا سب کو موت آتی ہے، اس کو کب اٹھائے گا؟ یہ کھوٹ کی زندگی ہے. اللہ فرمائیں گے بندے تجھے بنا کے بھیجا ہے سونا، میری بارگاہ میں کھوٹ کی گنجائش نہیں. تم اپنے گھر کا جو سونا ہوتا ہے جب بیچنے جاتے ہو تو سنیارا، زرگر، صراف اس کا وزن کرتا ہے اور وزن کر کے بتاتا ہے کہ 3 تولے خالص اور 1 تولا کھوٹ ہے. تو کھوٹ کی قیمت تو کوئی بھی نہیں لگاتا. اگر کھوٹ کی قیمت تم نہیں لگاتے تو کھوٹ کی قیمت میں کیسے لگاؤں گا؟ تو بندے جس طرح بنا کے بیچا تھا اسی طرح واپس لے کے آنا ہے. تب پھر سمجھنا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے اور کامیابی پا گئے. آگے بڑھتے ہوئے جو اگلی بات کرنے لگا ہوں، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو بندہ اپنی پچھلی گزری ہوئی زندگی پر جب نظر دوڑاتا ہے تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ میری زندگی تو ساری کھوٹ میں گزری. کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہیں کیا. اب باری تعالیٰ بتا تو صحیح کھوٹ دور کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ تو قرآن و حدیث میں اس نے کھوٹ دور کرنے کے 3 طریقے بتائے. پہلا طریقہ ہے توبہ، دوسرا طریقہ ہے صحبت، تیسرا طریقہ ہے وسیلہ. اور ان تینوں طریقوں میں آپشن نہیں ہے. آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرے یہ لے لیں، دل کرے یہ لے لیں، دل کرے یہ لے لیں. اس کو کہتے ہیں آپشن. اس میں آپشن نہیں، اس میں حفظ مراتب ہے. مانا یہ ہے کہ بندے توبہ کر، تیرا کھوٹ توبہ سے دور ہوگا. اور اگر 70 سال توبہ کرنے سے تیری من کی میل کچیل دور نہیں ہوئی، تیرا کھوٹ دور نہیں ہوا، تو دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کسی نیک صحبت میں بیٹھ، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ. وہ اللہ والا ایک نظر کرم کرے گا. 40 سال جو استغفار سے کھوٹ دور نہیں ہوا وہ مرتے کلندر کی ایک نگاہ سے دور ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اگر کسی کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے بھی کھوٹ دور نہیں ہوا تو آخری فائنل ایک ہی طریقہ ہے، وہ مکین گنبد خضرا کا وسیلہ ہے. یہ 3 طریقے ہیں کھوٹ دور کرنے کے. ان میں پہلا طریقہ ہے توبہ. بولے کیا ہے؟ توبہ. پھر بولے توبہ. اور توبہ کا ہر چیز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی زمینوں پر قبضہ بھی کیے ہوئے ہیں اور شب برات میں 100 نفل پڑھوں گا تو میرا کھاتا سارا واش ہو جائے گا. آپ نے لوگوں کے حقوق بھی سلب کر رکھے ہیں اور شب قدر آ گئی ہے تو میں 100 نفل پڑھوں گا تو میرا کھاتا سارا واش نہیں. یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے، یہ ڈرامہ. توبہ یہ ہے جس کو ناراض کیا ہے اس کو راضی کیا جائے، جس کا حق کھا رکھا ہے، سلب کر رکھا ہے، اس کا حق اس کو واپس دیا جائے. اگر کسی کی زمین پر قبضہ ہے واپس دی جائے. یعنی حقوق العباد جہاں ڈنڈی ماری ہے
ان حقوق کی ادائیگی کی جائے، رہ گئے اس کے حقوق تو اس کی پہچان ہی یہ ہے، وہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں اپنے حقوق معاف کر دیتا ہوں، مگر بندے کے حقوق اگر سلب کر رکھے ہیں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا۔ اس چیز کا نام ہے توبہ، اور اس کا نام ہے توبہ، جو ہماری زندگی میں نظر نہیں آ رہی۔ تو پہلا طریقہ ہے توبہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں، ایک بندہ شرابی تھا، ساری زندگی اس کی شراب میں گزر گئی۔ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں ایک رات بستر پر تھا تو اس کے دل نے، اس کی روح نے اس کو مخاطب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح اس جہان کی چیز نہیں ہے، روح مال اعلیٰ سے آئی ہے، وہاں سے، وہ وہاں کی ترجمانی کرتی ہے۔ روح نے کہا بندے تو نے مرنا نہیں۔ بس جو ہی یہ بات کی روح نے، بندہ بستر اس نے چھوڑ دیا، وضو کیا، وضو کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، توبہ کی، رو اور دعا مانگتے ہوئے رو پڑا۔ جو ہی وہ رویا، رب نے فرمایا رونے والی آنکھ سے مجھے بڑا پیار ہے، اللہ جا تجھے معاف کر دیا۔ اللہ نے معاف کر دیا۔ صبح اٹھا، کسی اور مجلس میں گیا تو جگ گلاس پہ نظر پڑی تو توبہ پھر توڑ بیٹھا، پھر چڑھا دی۔ رات کو پھر روح نے مخاطب کیا بندے کل تو نے توبہ نہیں کی تھی، پھر اٹھا توبہ کی، رو پڑا۔ جب رویا تو اللہ نے فرمایا رونے والوں سے مجھے بڑا پیار ہے، جا تجھے معاف کر دیا۔ اب روٹین بن گئی، رات توبہ کرتا، دن کے وقت توڑ دیتا۔ جب 70 مرتبہ ایسا ہوا، اس دن جب کرنے لگا مولا مجھے معاف کر، تو زبان پھسل گئی، زبان نے الفاظ کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ روح اس کو کہنے لگی بندے بولنا، بندے بول کہ مولا معاف کر۔ آگے سے کہتا ہے کہ آج شرم آتی ہے، اگر آج میں نے کہا مولا معاف کر دے تو آگے سے اس نے اگر یہی کہہ دیا اور ڈرامے باز، دھوکے باز، یہ دھوکے بازیاں میرے ساتھ، فاخر دفع ہو جاؤ۔ اگر اس نے مجھے نکال کے دروازہ کر دیا بند تو اس کے دروازے کے علاوہ تو کوئی دروازہ ہے ہی کوئی نہیں، میں جاؤں گا کدھر؟ تو تب روح نے وہاں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا بندے ایک تو مایوس ہوا ہے نا، رب سے بھی پوچھ لیتا مولا تیری مرضی کیا؟ تو آگے سے رب کہتا بندے مجھے میری عزت کی قسم تو 1,00,000 مرتبہ بھی توبہ توڑ کے میری بارگاہ میں آ کے کہتا مولا غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، مجھے میری عزت کی قسم میں تجھے پھر بھی معاف کر دیتا۔ کیوں؟ فرمایا میں نے کسی کا چیلنج قبول کیا ہوا ہے، کسی نے چیلنج کیا تھا کہ تیرے بندوں کی سانسوں کی توڑی تب تک چلتی رہے گی پیدر پہ حملے کر کے ان کے ایمان پر، تو میں ان کو تیری بارگاہ سے دور کرتا رہوں گا۔ تو میں نے چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا تھا شیطان تو اپنا زور آزما، مجھے میری عزت کی قسم میں بھی اپنے بندے پر سانس کے آخری لمحے تک اپنی بارگاہ کے دروازے کھلے رکھوں گا، جب کہہ دے گا مولا معاف کر میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو پہلا طریقہ کھوٹ دور کرنے کا وہ ہے توبہ۔ بولے کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اگر توبہ سے اگر کھوٹ دور نہیں ہوا تو دوسرا طریقہ ہے صحبت، نیک مجلس، نیک یاری، نیک دوستی، اچھی سنگت، اس کے مترادفات ہیں، آپ کو جو بھی سمجھ آ جائے۔ نیک صحبت، اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ میرا توبہ سے کام نہیں ہوا؟ یہ کون بتائے گا؟ جبریل تو نہیں آئے گا۔ ہاں اس کا جواب امام غزالی دیتے ہیں، احیاء العلوم پڑھیں، کیمیاء سعادت پڑھیں، اس میں دیتے ہیں جواب۔ کہتے ہیں جب آپ رات کو سوئیں، اگر توبہ کے بعد آپ کے خوابوں کے منظر بدل جائیں، آپ کو اچھی خوابیں آئیں، آپ نیلا آسمان دیکھیں، سرسبز شاداب کھیت دیکھیں، باغ دیکھیں، پھول دیکھیں، ماں باپ کا چہرہ دیکھیں، مسجدیں دیکھیں، اپنے آپ کو نماز پڑھتا دیکھیں، حضور غوث پاک کی زیارت ہو گئی، کسی ولی کی زیارت ہو گئی، آقا کی زیارت ہو گئی، مسجد نبوی کی زیارت ہو گئی، اگر خوابوں کا سینیریو بدل گیا سمجھ لیں اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اور اگر خوابیں اسی طرح ڈراؤنی آتی رہیں تو مطلب یہ بندے کھوٹ زیادہ ہے،
اور تیری توبہ کے اندر اتنی طاقت نہیں. اب توبہ سے کوئی اوپر والا طاقتور آپشن استعمال کر. اس کا نام ہے سنگت. اس کا کیا نام ہے؟ سنگت، صحبت، یاری، نیک مجلس. یہ توبہ سے بھی اوپر ہے. یعنی اگر 70 سال توبہ کرتے رہے اور توبہ سے گناہ یا کھوٹ دور نہیں ہوا تو پھر فرمایا آ کسی نیک مجلس میں بیٹھ. کسی نیک مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے تیرے 70 سال کے وہ گناہ جو توبہ سے دور نہیں ہوئے، وہ کھوٹ جو توبہ سے دور نہیں ہوا، وہ نیک مجلس کی وجہ سے دور ہو جائے گا. ہم توبہ کرتے ہیں، صحبت نہیں چھوڑتے. ادھر نماز پڑھی، ادھر دوستیاں زانیوں سے. ادھر نماز پڑھی، ادھر دوستیاں شرابیوں سے. ادھر نماز پڑھی، ادھر دوستیاں ڈاکوں سے. یاد رکھیں، فیصلہ اعمال پر نہیں ہوتا، فیصلہ صحبت پر ہوتا ہے. ادھر نماز پڑھیں، ادھر جا کے شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں. نماز پڑھنے کی وجہ سے شرابی نماز پڑھنے کی وجہ سے نمازی نہیں کہا جائے گا، بلکہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے شرابی کہا جائے گا. فیصلے صحبت پر ہوتے ہیں. اب اس کی میں نص قرآن سے دیتا ہوں آپ کو. آپ سورہ الکہف کو پڑھیں، 18 نمبر سورہ ہے. اس میں ایک جانور کا ذکر ہوا ہے، کتا. اس کا ذکر ہوا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہے. میں تو ریلیونٹ کو 2-4 باتیں لوں گا. کچھ چند اللہ کے ولی جا رہے تھے، بادشاہ وقت کے وہ اس کے مظالم سے تنگ آ گئے. چھپ کر عبادت کرنے کی غرض سے پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے. بار بار پیچھے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے تو نہیں کوئی آ رہا. تو دیکھا تو کتا آ رہا ہے، پھر نظر پڑی تو آ رہا ہے، پھر نظر پڑی تو آ رہا ہے. کسی نے پتھر اٹھایا تاکہ اس کو ماریں اور بھگا دیں. جو ہی مارنے لگے، علامہ صاحب تفسیر مظہری نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کتا اپنی پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا اور کتے نے کہا مجھے کیوں مارتے ہو؟ آگے سے انہوں نے کہا بھی تیرا کام ہے بھونکنا، ہمارے ساتھ چلا گیا، اپنی عادت سے مجبور ہو کے تو بھونکے گا. تیری آواز کی وجہ سے دشمن کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا اور منصوبہ سارا فلاپ ہو جائے گا. تو اس کتے نے پتا آگے سے کیا کہا؟ اس کتے نے کہا بے فکر ہو جاؤ، آج کے بعد میں نے بھونکنے والوں کی مجلس چھوڑ دی، تمہاری صحبت میں آ گیا ہوں. اب وہ چلے تھے راہ میں. اللہ نے 309 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی. کتا بھی سو گیا. اب فرمایا ترشمسا اذا طلعت تزاور الکافر ذات الیمین واذا غربت تقرض ذات الیمین. فرمایا جب سورج چڑھتا، اللہ پاک نے فرمایا چڑھتے ہوئے سورج رستہ بدل کے چڑھ. جب سورج غروب ہوتا، فرمایا رستہ بدل کے غروب ہو. 309 سال کے لیے اللہ پاک نے اپنے ولیوں کی خاطر اپنی تقدیر کا نظام معطل کر دیا تاکہ سورج کی شعاؤں سے ان کی نیند میں خلل نہ آئے. پھر کیا ہوا؟ فرمایا نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. 6 ماہ بعد ان کی کروٹ بدل دی جاتی تھی. 6 ماہ دائیں جانب، 6 ماہ بائیں جانب ان کی کروٹ بدل دی جاتی. جب ان کی کروٹ بدل دی جاتی، ان کے ساتھ ان کے کتے کی کروٹ بھی بدل دی جاتی. 309 سال بعد اللہ نے اٹھایا، آپ اٹھو. 309 سال بعد اب آگے فرمایا اللہ پاک نے سیقولو، جب تم نے یہ واقعہ پڑھ لیا تو کچھ کہیں گے وہ غار والے کتنے تھے؟ 4 تھے. میں کہوں گا 5واں کتا نظر نہیں آتا. کچھ کہیں گے وہ 5 تھے تو میں کہوں گا 6واں کتا نظر نہیں آتا. کچھ کہیں گے 7 تھے، میں کہوں گا بابا 8واں کتا نظر نہیں آتا. تو کتا نیرا نجس، نیرا پلید، نیرا کھوٹ. مگر 3 جگہ اللہ نے اپنے مقرر بندوں کو گنتی کی. اگر ولیوں کو کہا 4، کتے کو کہا 5، ان کو کہا 5، کتے کو کہا 6، ان کو کہا 7، کتے کو کہا 8. 3 جگہ جہاں اللہ نے سونے کا ذکر کیا، اپنے مقرر بندوں کا ذکر کیا، 3 جگہ اللہ پاک نے اس سونے کے ساتھ کھوٹ کا بھی نام لیا. پتہ یہ چلا کہ نیرا کھوٹ اگر سونے والوں کی مجلس میں آ جائے تو جو فیصلہ سونے کا ہوتا ہے وہی فیصلہ کھوٹ کا بھی کر دیا جاتا ہے.
फैसले सोबत पर होते हैं, फैसले सोबत पर होते हैं। यही वजह है वो नफूस कुदसिया जिनको हम सहाबा इकराम कहते हैं, उनमें बड़े बड़े उलमा भी थे, मगर किसी सहाबी के नाम के साथ आप ये लिखा नहीं देखेंगे हजरत अल्लामा मुफ्ती अली उल मुर्तजा, हजरत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक, हजरत अल्लामा मुफ्ती उमर फारूक। कभी सुना आपने? अगर सुना नहीं तो क्या मतलब है? मुफ्ती नहीं थे? मुफ्ती थे। अगर अल्लामा लिखा पढ़ा नहीं देखा तो क्या मतलब है वो अल्लामा नहीं थे? अरे अल्लामा थे, मगर अलामत उन्वान इल्म नहीं था। उन्वान क्या था? वल्लाज़ीना माहू, सहाबा सिर्फ वो लोग हैं जिनकी सोबत मेरे मुस्तफा की सोबत है, जो सोबत मुस्तफा में बैठते हैं। लोगों, सोबत इंसानी शख्सियत की पहचान बनती है। वही सोबत तो आज हमें खींच रहा है, वही सोबत। क्यों? इसलिए कि मोहतरम कैसर अब्बास एडवोकेट साहब ने एक अरसा जिंदगी का वो मिनहाजुल कुरान की सोबत में गुजारा है। सोबत इंसान की जिंदगी का उन्वान है। तो फरमाया अमान उन्वान नहीं बनते, सोबत उन्वान बनती है। तो जो खोट तौबा से दूर नहीं हुआ, वो खोट फिर नेक मजलिस से दूर होता है। यही बात सूरह ज़ुखरफ से भी बताना चाहता हूं। 43 नंबर सूरा, इसकी 4 आयत करीमा 67, 68, 69 और 70 4 आयत करीमा पढ़े। हमारे रोजे क़यामत अल्लाह सब रिश्ते टूट जाएंगे और एक दूसरे के दुश्मन बद हो जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, अगर कोई रिश्ता रोजे क़यामत काम आएगा तो सिर्फ मुत्तकीन का रिश्ता, वलियों का रिश्ता। और फिर आगे बड़ी प्यारी बात, बड़ी प्यारी बात, अल्लाह फरमाएगा अपने बंदों से कलाम करेगा, या इबाद, ए मेरे बंदो। लेकिन एक बंदगी का मकाम यह है कि बंदा कहे मैं उसका बंदा हूं, मैं उसका बंदा हूं। मजा तब है जब वो खुद कहे या इबाद, है मेरे बंदो। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो जिन्होंने मेरी मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारी। अल्लाह फरमाएगा उदखुलुल जन्नह, सब जन्नत के दरवाजे खुले। उदखुलुल जन्नह अंतुम, सब जन्नत में दाखिल हो जाओ। व अज़वाजुकुम, और अपने अज़वाज भी ले जाओ। मुफस्सिरीन किराम ने अज़वाज का माना किया है बीवियां। वो माना भी दुरुस्त है कि अपनी बीवियों को ले जाओ, क्योंकि मियां बीवी का रिश्ता ये जन्नती रिश्ता है। ये जन्नत में बना, जन्नत में जाएगा। बाकी सब रिश्ते दुनिया में बने हैं, लिहाजा दुनिया में ही छूट जाएंगे। जन्नत में रिश्ता मियां बीवी का जाएगा, तो वो माना करे वो भी दुरुस्त। मगर वक्त के मुजद्दिद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी ने इस मकाम पर अज़वाज का माना बीवियां नहीं किया, आपने अज़वाज का माना किया जोड़। क्या माना किया? जोड़, जोड़ा जोड़ा। दलील सूरह यासीन की आयत नंबर 36 है। सुब्हानल्लाज़ी खालक़ल अज़वाज कुल्लहा, अल्लाह ने हर शय को जोड़ा जोड़ा बनाया है। तो अज़वाज का माना जोड़ा। अब इस माना का इंप्लीमेंट यहां करें, माना ये होगा, तर्जुमा ये होगा, मफ़हूम ये होगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो आज तुम भी जन्नत में चले जाओ। और अज़वाजों का वो जो तुम्हारी निशिस्त में, मजलिस में जुड़ गए थे, आज उनको भी हाथों से पकड़ के जन्नत में ले जाओ। तो गोया पाक निशिस्त, पाक मजलिस में अगर खोट भी आ जाए तो जो फैसला सोने का होता है वो भी फैसला अल्लाह खोट का करता है। इसलिए दोस्तों आज रात सोने से पहले अपनी लिस्ट बनाएं और कैसर अब्बास गोंदल साहब का वक्त आखिर उसको जेहन में रखें। यहां से गए कि दिल में तकलीफ है, CMH में चले गए, वहां से निकले मेडिसिन ली तो फिर लाहौर की तरफ सफर है। रास्ते में कोई खबर नहीं कि मेरा प्रोसेस शुरू हो चुका है। लाला मूसा के करीब जाके दूसरा जब अटैक हुआ तो उनकी मौत हो गई। भरपूर जवानी, क्या सुबह घर से निकलते हुए पता था? बोले जिंदगी का कोई पता नहीं, मौत कब आ जाए। आज वक्त है जो कुरान हदीस फरमा रहा है, इस पे अमल कर लो। अपनी दोस्तियां, अपनी सोबतें, अपनी मजलिसें तब्दील कर लो। अगर कोई सोबत आपको कब्र के अजाब का मौजू बनेगी, आज वक्त है पांव की जूती की नोक
ایسی صحبت کو ٹھوکر مار دو، صحبتیں وہ اختیار کرو جو قبر میں کامیابی کا باعث بنے اور حشر میں حضور کی شفاعت کا باعث بنے۔ تو دو طریقے اس کھوٹ دور کرنے کے۔ آخری بات، منٹ میرے پاس 6 ہیں، اس کے اندر بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر توبہ سے بھی کھوٹ دور نہیں ہوا اور صحبت سے بھی دور نہیں ہوا تو آخری اور تیسرا طریقہ کھوٹ دور کرنے کا وہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد پاک کا مہینہ ہے تو آقا علیہ السلام کا ذکر بھی ہو جائے اور محفلوں کی قبولیت کا راز بھی حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ تو تیسرا طریقہ حضور کا وسیلہ، خود قرآن حکیم میں فرمایا کہ اگر توبہ سے کام نہیں ہوا، نیک صحبت میں بیٹھنے سے کام نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے گناہ نہیں رہے، گناہ ظلم میں بدل چکے ہیں۔ ویسے بھی قرآن پاک کا یہ لفظ نہیں ہے گناہ، قرآن پاک میں تو گناہ کو یا خطا کہا گیا ہے یا ظلم کہا گیا ہے۔ خطا سے معاملہ بڑھے تو ظلم ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پہ اتنا ظلم کہ توبہ سے ظلم معاف نہیں ہوا، نیک مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے ظلم معاف نہیں ہوا، تو فرمایا ظالموں، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں، آؤ، تمہارا کام توبہ سے نہیں ہوا، تمہارا کام نیک مجلس میں بیٹھنے کی برکت کی وجہ سے نہیں ہوا، آخری طریقہ صرف میرے محبوب محمد کا وسیلہ ہے۔ جاؤکا، اب ان کے پاس آ جاؤ، اور اس میں الہ کے سرے کے ساتھ بات نہیں کی، یوں نہیں فرمایا جاء الی المدینہ کہ مدینہ آ جاؤ۔ اگر الہ کے سرا کے ساتھ اللہ بات کرتا تو پھر جن کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، وہ تو اپنی توبہ کے لیے چلے گئے کھوٹ دور کروانے کے لیے، ہم جیسے ماڑے لوگ کیسے جائیں؟ اس لیے کہ سلا سلا نکال دیا، بات کی جاؤکا، جہاں بھی ہو، منڈی بہودین میں بیٹھے ہو، ڈنگا میں بیٹھے ہو، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، یورپ میں ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، جہاں بھی ہو، مصطفیٰ کا تصور کرو، مصطفیٰ کا تصور کر کے واسطہ دو میرے محبوب کا، اللہ تمہاری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ باری تعالیٰ صرف اتنی بات کہنے سے کہ محبوب کے وسیلے سے معاف کر دے، تو اس نے کہا نہیں، اپنے محبوب سے بھی تو پوچھوں گا نا، محبوب آپ کا نام لے رہا ہے، آپ انہیں جانتے ہیں؟ اور اگر آقا نے فرما دیا نا، آقا نے فرما دیا نا، یاد رکھیں پھر کوئی ایسا دروازہ ہے ہی نہیں جہاں سے کوئی سفارش ہو سکے گی۔ آقا نے فرما دیا نا، لیکن کسی شاعر نے کہا حوصلہ کرو، ایک لفظ نہیں ہے جو ان کی زبان پہ نہیں ہے، ان کی زبان میں نہ نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے محبوب جو سائل آپ کے دروازے پہ آ جائے اس کو خالی نہیں بھیجنا۔ آ جایا محبوب کے پاس تو آگے آقا علیہ السلام کا جب نام لیا تو اللہ فرماتا ہے محبوب کو بھی دیکھوں گا۔ اگر محبوب نے فرما دیا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر حضور نے فرما دیا مولا امتی میرا ہی تھا، نیت کا ماڑا نہیں تھا، بس عمل میں پیچھے رہ گیا، تو ما ترید بامتک، محبوبہ بتاؤ ان کے ساتھ کروں کیا؟ آقا فرمائیں گے مولا جانے دے، معاف کر دے۔ آقا فرمائیں گے تو آگے اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تم صرف توبہ ڈھونڈتے تھے نا، اللہ نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، نہ صرف تمہاری توبہ قبول کروں گا بلکہ اپنی رحمت کی آغوش میں بھی لے لوں گا۔ باری تعالیٰ ہم تو صرف توبہ ڈھونڈتے تھے، ایک نہیں دو چیزیں، اس نے فرمایا تیرا نہیں، تیرا سایہ نہ منہ، میں تو اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے تیری سفارش کی ہے، سفارش کرے میرا محبوب تو پھر ایک چیز نہیں، پھر دو چیزیں عطا کروں گا، توبہ بھی کروں گا، توبہ بھی قبول کروں گا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بلکہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں بھی لے لوں گا۔ لوگوں یہ 3 طریقے ہیں
کھوٹ دور کرنے کے. پہلا توبہ, دوسرا نیک صحبت, اور تیسرا کیا ہے؟ وسیلہ. یہ تو ان لوگوں کے لیے جو آئے بے خبری میں کھوٹ جمع ہوتا رہا, بے خبری میں کھوٹ جمع ہوتا رہا. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے. وہ لوگ بھی بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں. ایک آقا علیہ السلام نے معصوم بچے کے بارے میں فرمایا, جو چھوٹا معصوم بچہ ہوتا ہے وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح چلا گیا. ایک اس کے بارے میں فرمایا. ایک والدین کا خدمت گزار, اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. ایک وہ جوان جس کی ساری جوانی اللہ کے عشق میں گزری, اللہ کی عبادت میں گزری. آقا نے فرمایا روزے قیامت سارے سہارے ختم کر دیے جائیں گے, سب سپورٹس ختم کر دی جائیں گی. اس دن جب کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا, 6 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ پاک اپنے تخت, اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. ان 6 لوگوں میں سے ایک وہ جوان ہے شابن ناشا فی عبادت اللہ, جس کی ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری. اس نے اس نور کی حفاظت کی, جوانی کی پاکیزگی, جوانی کا نور, جوانی کی طہارت, اس کو گریڈ نہیں لگنے دیا. جتنا پاک جوانی لے کے آیا تھا, جب قبر میں گیا فرشتے آئے حساب و کتاب کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں تکتے نہیں کتنی ستھری جوانی لے کے آیا ہے, چھوڑ دو, یہ وہ جوان ہے جس نے ساری جوانی اللہ کے عشق میں گزاری. محترم کیسر عباس گوندل صاحب, ان کا جنازہ جس طرح ہوا, جس طرح ختم کل میں لوگ آئے, اور جس طرح تعریف سنی کہ ایک غریب پرور انسان تھے, میرا وجدان کہتا ہے محترم کیسر عباس گوندل وہ جوان تھا, وہ جوانی کے نور کو جس طرح لے کے آیا تھا اسی طرح اس نور کو پاکیزگی کی حالت میں لے گیا. جوانوں آؤ زندگیاں اس طرح پر گزار دو, بلیئر کے پھٹے چھوڑ دو, جھوٹ, کینہ, بغض, حسد, یہ چوریاں, ڈکیتیاں, قتل و غارت چھوڑ دو. آپ سونا بن کے آئے ہیں, سونا بن کے زندگی گزارو. اگر 70 سال بعد پیغام آ جائے بندے لاؤ میری بارگاہ میں, اس وقت شرمندگی نہ ہو, بلکہ جس طرح ستھرے بن کے آئے تھے اسی طرح ستھرے بن کے اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, میرے لبوں سے نکلنے والا کوئی کلمہ خیر اگر قبولیت کے درجے پر فائز ہوا تو اس کا اجر, اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی وسیلہ پاک سے محترم کیسر عباس گوندل مرحوم مغفور ان کی روح کو پیش کرتے ہیں. اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے.